آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. وہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کر رہی بھاگے ہے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار. حضرت عمر فاروق تشریف دشمن نہیں. اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کی دہرا دی ہے، جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن میں یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار، قرآن پہ فلا تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سامع زود احتشام، یوں تو ہمارے جو پراپر ایک جو سامعین ہیں جو الحمدللہ ہمیں سنتے رہتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم چند ایک عرصے سے تقلید کے موضوع پر ایک مستقل ہم نے ایک سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری کیا ہوا تھا، اور بیچ بیچ میں کچھ مواقع پر کچھ دوستوں نے ہمیں اس بات پر اصرار کیا کہ آپ فلانا موقع ہو گیا، فلانا معاملہ ہوا، اس پہ بات کریں. لیکن ہم نے سب کو ایک طرف رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر، ہم نے اس اپنے جو ایک سلسلہ تھا اس کو ہم نے جاری و ساری رکھا. لیکن حال ہی میں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی گستاخی کی گئی. تو اس پر بے شمار دوستوں نے جہاں ہم سے اقرار و اصرار کیا، اس پر ہم نے خود بھی، ہماری ایک ٹیم ہے، انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ یار اس پر ایک ویڈیو ایک ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ناموس ہے، جو عزت و حرمت ہے، ان پر پیرا دینے کے لیے اپنا حصہ ایک شامل کریں. تو اس پر ایک ہماری ویڈیو علامہ محمد یاسین قادری صاحب کے حوالے سے، وہ جو انہوں نے گستاخی کی تھی علمی ٹاکرے کے اندر، جو ویس ربانی صاحب کا ایک پروگرام تھا، اس کا ہم نے جواب تو دے دیا تھا. لیکن وہ بار بار یہ رٹ لگا رہے تھے کہ جی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ آپ کیا کریں گے، دوبر کا واٹس دا ڈیفینیشن آف دوبر. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ دوبر کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا. بہرحال آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی آیات رکھیں گے، مترجمین نے جب ان کا ترجمہ کیا ہے تو وہ متنازع تراجم رہے ہیں. اب وہ آیات، وہ الفاظ جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر یہ کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کہیں یا کسی اور صحابی کی شان میں اس طرح کی معاذ اللہ گستاخی کریں، پھر یہ جو آیات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر اسی طرح لفظی ترجمہ آپ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف صحابہ کرام کی ذات معاذ اللہ بچ سکتی ہے، نہ اہل بیت کرام کی ذات بچ سکتی ہے، بلکہ نہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اور نہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، یہاں تک کہ اگر لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے ان آیات کا تو اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں بچ سکتی ہے. لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1400 سالوں سے جو اہل سنت کا ایک عقیدہ و نظریہ ہے، جو معتقدات اہل سنت ہیں، مسلمات اہل سنت ہیں، اس سے پہلے بھی تو مترجمین نے ترجمے کیے ہیں، اس سے پہلے بھی تو مترجمین نے انہی آیات کو پڑھا، انہی آیات کے ترجمے کیے اور عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کیے، لیکن اس میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے. لیکن آپ ایک واحد ایسی شخصیت آ گئے ہیں جو یہ ترجمہ کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آئیے، یہ ترجمہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. کوئی بھی ایک شخص جو ایک زبان سے واقف ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. مشکل تب ہوتا ہے جب اس زبان کی فصاحت و بلاغت، اس کی سلاست و معنویت اور اس کا سیاق و سباق اور اس کے تمام تر پہلو اور معانی و مفاہیم جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کر جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تب جا کے وہ مشکل بنتا ہے. تو اس سے ہمیں صاف واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد یاسین قادری صاحب کا قرآن اور حدیث کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے ابھی تک قرآن اور حدیث کے معنی و مقاصد سمجھے ہی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک قرآن اور حدیث کو سیدھے سے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ابتدائی ایک طالب علم کی طرح بنیادی چند ایک جو اصول ہوتے ہیں ان سے بھی ابھی تک واقف نہیں ہے. بہرحال وہ چند آیات بینات جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، سب سے پہلے دیکھیے وہ آیات بینات جن کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں نا تو وہ جو ذات واحد و یکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بھی پھر وہ نہیں بچ سکتی ہے، اور اس کی شان میں بھی کہیں نہ کہیں گستاخی کا پہلو نکل آئے گا. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. اب یہاں پر کئی حضرات نے مختلف تراجم کیے. اب چونکہ یہاں پہ فعل آیا عالم یعلم سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا. اب لوگوں نے ترجمہ کیا، کسی نے کیا کہ اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور کسی نے ترجمہ کیا کہ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں،
جنہوں نے جہاد کیا اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ لیکن یہ جتنے بھی تراجم ہیں اگر آپ ان کو بنظر غیر دیکھیں گے اور یوں سمجھیں آپ اس میں غور و فکر تدبر کریں گے تو سب میں یہی معنی نکلتا ہے کہ اللہ نے جانا نہیں، اللہ نے جانچا نہیں، اللہ نے معلوم نہیں کیا، اللہ کو علم نہیں تھا۔ حالانکہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کریں گے، جو لفظی ترجمہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ترجمہ کریں گے پھر تو اللہ کی ذات بھی ان اعتراضات سے نہیں بچ سکے گی۔ لیکن قربان جائے امام اعلیٰ حضرت پر، آپ نے ایسا ترجمہ کیا کہ ہر ایمان والا، ہر مسلمان جو ہے، ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق جو ہے وہ جھوم جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ دیا، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں، اللہ نے جانچا نہیں، اللہ نے جانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہارے غازیوں کا امتحان نہیں لیا، وہ آزمائش کرے گا، وہ امتحان لے گا۔ آیت ہے جناب سورہ انفال کی اور آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہاں پر دیکھیے کہ بہت سے حضرات نے یہ ترجمہ کیا کہ اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا، اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے الیاذ باللہ، اور وہ مکر کرتے تھے اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہے الیاذ باللہ۔ کس قسم کے تراجم کیے گئے، اور علامہ محمد یاسین قادری صاحب یہی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب عربی لفظ ہے، عربی لفظ کا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے جناب، اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ تو آپ کریں نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ عربی لفظ ہے، مکر کا ترجمہ کریں آپ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی ترجمہ کرنا پڑے گا نا جو آپ کے انداز کے مطابق، آپ کے علم کے مطابق، آپ کے معیار اور حساب کے مطابق، تو یہی ترجمہ ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مکر کرتے تھے اور اللہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، بلکہ اللہ ان سے بہتر مکر کرنے والا ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ ہوتا ہے ترجمہ، اور یہ ہوتا ہے، یہ اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں سمجھے معتقدات اہل سنت ہیں، یہ جناب مسلمات اہل سنت ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جہاں آ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو حیا آ گئی، لیکن علامہ محمد یاسین قادری صاحب انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کو حیا نہیں آئی، یہ ترجمہ کرتے ہوئے اور یہ بات کرتے ہوئے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے۔ اسی طرح آگے چلیے، ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ ترجمہ کرے تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ جناب پارہ 5 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 142 ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین کیا کرتے تھے؟ دھوکہ دیتے تھے اللہ کو، اور وہ معاذ اللہ ان کو دھوکہ دیتا تھا۔ بعض حضرات نے کیا منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ آگے چلیے ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور اللہ فریب دینے والا ہے ان کو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا ترجمہ کیا کہ اور اللہ فریب دینے والا ہے ان کو، خدا انہی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ الغرض اس طرح کے بے شمار مترجمین نے ترجمے کیے کہ دل کانپ جاتا ہے انسان کا، اور ایسا کہ انسان یوں سمجھے کہ عملی طور پہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔ یہ اسے کہا جاتا ہے تفسیری ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ فرما کے اللہ تعالیٰ کی شان، یوں سمجھے کہ اس کی شان میں یہ کلمات کہے، اور جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا درست ترجمہ کر دیا۔ اگلی آیت پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو اللہ بہت جلد کرنے والا ہے مکر۔ اور بعض حضرات نے کیا اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑا ہوا ہے، اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑا ہوا ہے الیاذ باللہ، کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے۔ یہ ترجمہ کیا لوگوں نے۔ اب یہاں پر دیکھیے نا کہ اس طرح کے جو ترجمے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ان الفاظ کا آسرا لینا پڑے گا، ان الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی شان پر، اللہ تعالیٰ کی مقام پر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اس کی صفات پر ایسا لفظ نہ آ جائے کہ جس سے کوئی گستاخی کا، کوئی توہین و تذلیل کا شائبہ نکلتا ہو۔ تو ان تمام پہلوؤں سے بچ کر آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے
پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم۔ اچھا، یہ نسوا اللہ فنسیہم بہت لوگوں نے کیا ترجمہ کیا، آپ اندازہ لگائیں، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بلا دیا۔ بتائیے جناب، اللہ کیا بھول سکتا ہے؟ اور یہ بھولنا ایک عیب ہے، ایک عجز ہے، ایک خامی ہے، یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، رب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ انسانی تمام جتنے بھی عیوب و نقائص ہیں ان سے منزہ و مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور یہاں پر آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بلا دیا، لیکن امام اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ مراد ہے کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی، اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ ان کی جا کے گرفت فرمائے گا۔ اب یہ سارے وہ ترجمے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے، پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ اللہ یستہزئ بہم۔ پھر آگے چلیے ثم استویٰ علی العرش، پارہ نمبر 8 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ پھر آگے چلیے ایک اور آیت ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ اب ان تمام آیات میں مترجمین نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے اور جو بھی وہ لفظ استعمال کرے اس سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن امام اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ فرمایا تو اس سے ایمان تازہ ہو گیا۔ امام اعلیٰ حضرت نے ایسے الفاظ کا انتخاب اور چناؤ کیا کہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو استوا، استہزاء، وجہ اللہ، یہ 3 الفاظ آئے ان 3 آیات میں، استوا، استہزاء اور وجہ اللہ۔ اب ان کی ذرا ترتیب سماعت کیجئے کہ اعلیٰ حضرت نے بلفظی ترجمہ فرمایا ہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ترجمہ اگر استہزاء کا کرے، ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے، ان سے مخول کرتا ہے، الیاذ باللہ ان سے مذاق کرتا ہے، جو بھی ترجمہ کریں گے اس سے گستاخی کا پہلو نکلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی لفظ جو قرآن پاک میں تھا اٹھا کے ترجمے میں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ کس طرح فرماتا ہے وہ اس کی شایع نشان ہے، اس نے فرما دیا کہ وہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، بس وہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں آیا استواء علی العرش۔ اب جو بھی ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ متمکن ہے، اللہ تعالیٰ ٹیک لگائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ قرار پکڑے ہوئے ہے، جو بھی ترجمہ کرے اس میں اللہ تعالیٰ کیا مجسم ہونا الیاذ باللہ ثابت ہو گیا، اور مجسم ہو گیا تو وہ خدا نہ رہا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے، مکان سے، اور اللہ تعالیٰ سمت سے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، مرکب ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر عرش پر استوا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، کوئی کیا خیال کر سکتا ہے کہ رب کس طرح عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے؟ کوئی کس طرح تخیل و تصور ملا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ استوا العرش فرمائے ہوئے ہیں؟ پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب اس میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آ گیا، تو جس طرف جو بھی ترجمہ کریں گے رخ اس طرف آ جائے گا۔ جب رخ آ گیا تو ایک سمت متعین ہو جائے گی، سمت متعین ہو گئی تو پھر وہی جسم والا عقیدہ آ جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، ادھر وجہ اللہ ہے، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ وجہ اللہ سے مراد ہے کہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی فزیکلی طور پہ ایک چہرہ ہوگا، ایک فیس ہوگا، ایک منہ ہوگا، نہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ یہ چند وہ آیات تھی جو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آئیے اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم جان دو عالم رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، اگر یہ آیات لفظ بلفظ اس طرح ترجمہ کیا جائے جس طرح علامہ محمد یاسین قادری صاحب نے ایک اصول بنایا اپنی تحت، اور اپنے بزوم خواہش جسے کہا جاتا ہے، بزوم خواہش انہوں نے ایک اصول وضع کیا کہ بھائی لفظ جب دبر کا آیا ہے تو آپ کوئی اور ترجمہ کیوں کریں گے، آپ تو دبر کا ہی ترجمہ کریں گے۔ اور وہ انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ تشریف جو ہے وہ دشمنوں کی طرف کی تھی۔ اب یہ جب ہم عقیدہ دیں گے لوگوں کو تو دیکھیے لوگ جو گستاخی پر جا کے پہنچتے ہیں نا، بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی توہین و تذلیل کرتے ہیں صحابہ کرام، معاذ اللہ انبیاء کرام کی، ازواج مطہرات کی، الیاذ باللہ یہاں تک کہ قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تو وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے حملہ کرتے ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیڑھی بائی سیڑھی چڑھتے چڑھتے وہاں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے پہلے بھی یہ ترجمے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس طرح کے ترجمے کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، تو جو کفار تھے ان کو ایک ہتھیار دے دیا ان کے ہاتھ میں، اور انہوں نے اسی ہتھیار کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ستیارتھ پرکاش کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، اور لکھنے والے تھے مہرشی سوامی دیانند،
ایک ہندو ہے جو انہوں نے لکھی تھی. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جب لکھی گئی تھی وہ سن کون سا تھا, وہ سال کون سا تھا. 1899 عیسوی میں جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. آج سے تقریباً 125 سال پہلے کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. 125 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. پھر آگے اس کا ترجمہ کیا شریمتی آریہ. اچھا انہوں نے پھر ترجمہ کیا. پھر آگے چل کے ایک اور صاحب تھے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا, ان کا نام تھا رادھا کرشن مہتا. یہ کتابیں لکھی گئیں, یہی ترجمے اٹھا کر جو ہمارے مترجمین نے کیے ان کو اٹھا کر ان کتابوں میں لا کے رکھ دیا گیا. یہ جو ہندوؤں نے جو یہ کتابیں لکھی, اب ہندوؤں نے یہ کہا کہ بھائی وہ خدا جو معاذ اللہ خود بھی فریب کرتا ہے, دوسروں کے فریب میں آتا ہے, جو خود بھی دھوکہ کرتا ہے, اگلوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے, اور وہ کبھی مطلب جان ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی آیات اٹھا کر آگے سنا دی اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے کہ تم اس خدا کے ماننے والے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ خدا جو دھوکہ دیتا ہے, وہ خدا جو جھوٹ بول سکتا ہے الیاذ باللہ. اس قسم کے عقائد و نظریات لے کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا. اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, پارہ 30 سورۃ دہا آیت نمبر 7. اب یہاں پر دیکھیے کیا کیا ترجمے کیے لوگوں نے, اور کہا کہ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی الیاذ باللہ, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی, اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی, اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا. اس قسم کے ترجمے کیے گئے. میرے پاس اور بھی کئی سارے ترجمے موجود ہیں, میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں یہ کلمات عرض کرنے جا رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ. اچھا پھر اعلیٰ حضرت کی جب باری آئی تو آپ ترجمہ سنیں گے نا, آپ کہیں گے یار یہ بندہ کوئی یوں سمجھے کہ یہ پڑھ لکھ کر یہ صلاحیت نہیں آتی ہے, یہ خدا کا کرم ہوتا ہے, اس کا فضل ہوتا ہے, پھر جا کے بندہ اس مقام اور مرتبے کو پہنچتا ہے, اور اس کی علمی جو سطح ہوتی ہے, جو اپروچ ہوتی ہے, پھر جا کے بندہ یہاں پہنچتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جیسے لوگوں نے کیا نا, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی, اور پایا تجھ کو راہ بھولا پس راہ دکھائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. سبحان اللہ, کیا کلمات ہیں, کیا ترجمہ ہے, اور کیا یوں سمجھے ادب و احترام ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب لفظ ضال آیا ہوا جو لفظی طور پر تو ظاہری بات ہے گمراہی کے لیے آتا ہے. اگر یہاں پہ ہوتے علامہ محمد یاسین قادری تو یقیناً یہ وہی ترجمہ کرتے جو انہوں نے اصول وضع کیا ہے اپنے حساب سے. اصول انہوں نے یہی وضع کیا ہے کہ بھائی لفظی ترجمہ کرنا چاہیے. وہاں پہ لفظ دبر آیا تو لہذا یہاں پہ لفظ ضال آیا ہے. وہاں آپ وہ معنی مراد لے رہے ہیں تو یہاں گمراہی معنی مراد لیں گے. جملوں اور انداز کے ہیر پھیر سے, ان کے بدلنے سے زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. مثلا علامہ محمد یاسین قادری صاحب ہے, میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے, انتہائی معذرت کے ساتھ, اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے, تو یقیناً آپ بڑے خوش ہوں گے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ ان کو جواب دیں گے. لیکن کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہاری ماں کے شوہر کا نام کیا ہے, تو آپ تو آگ بگولا ہو جائیں گے, آپ کو تو غصہ آئے گا. بھائی بات تو وہی ہے, یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, بات تو وہی کہی جا رہی ہے. آپ نے جو اصول وضع کیا نا, اس اصول کے تحت میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. کوئی آپ سے کہے کہ تمہاری امی کے شوہر کا نام کیا ہے, تمہاری ماں کے شوہر کا نام کیا ہے, تو آپ کو تو غصہ آئے گا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے, یہ کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا. ہاں, یہ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو پھر اسی طرح آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں نا, جو ترجمہ کر رہے ہیں, یہ کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کس ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر آپ سے کوئی کہے تو آپ پھر یہی کہیں گے what is the definition of the ضال, کہ ضال کی ڈیفینیشن کریں آپ. یہ تو عربی لفظ ہے نا بھائی, اردو میں کیا کریں گے, تو آپ وہی کریں گے, آپ کے حساب سے تو وہی بنے گا. پھر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت, آپ کے ناموس کے اور آپ کی شان کے موافق ہے یہ لفظ کہ ضال کا معنی گمراہ کر کے آپ کے حوالے سے کہا جائے, یا پھر یہ کیا جائے کہ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. پھر ایک اور آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, پارہ 25 ہے اور سورۃ الشورى ہے, آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا سو اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے تیرے دل پر, اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے تیرے دل پر, تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے, سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے. اب یہ سارے ترجمے کیے گئے, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر لگا دے. کیونکہ مہر کی 2 قسمیں ہیں نا, ایک وہ مہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ایک وہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک وہ مہر ہے اور ایک یہ مہر ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، اب یہ دونوں مہریں ظاہر ہے لوگوں کے سامنے کہ اس مہر سے کیا مراد ہے اور اس مہر سے کیا مراد ہے، تو یہ وہ مہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حفاظت کی مہر ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر۔ چلیے ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پارہ 26 ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 1۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، الیاذ باللہ، یعنی تیرے گناہ کس کے؟ یعنی حضور علیہ السلام کے۔ تو وہ جو عصمت انبیاء والا عقیدہ ہے کس طرح اس کو روندا گیا، کس طرح اس کو کچلا گیا، اور حفاظت انبیاء، عصمت انبیاء والے عقیدے کو کس طرح اس کا سرعام قتل کیا گیا، ان آیات کا یہ ترجمہ کر کے آپ بتائیے کہ پھر یہ دین اسلام کے اندر جو یوں سمجھے کہ عقیدے کا درجہ رکھتی ہیں باتیں، پھر وہ کہاں جائیں گی۔ اچھا آگے چلیے، ایک اور صاحب انہوں نے ترجمہ کیا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے، الیاذ باللہ۔ اے پیغمبر یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی؟ در حقیقت ہم نے تمہاری کھلم کھلا فتح کرا دی تاکہ تم اس فتح کے شکریہ میں دین حق کی ترقی کے لیے اور زیادہ کوشش کرو اور خدا اس کے صلح میں تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، یعنی آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے جائیں گے، نہ یہ کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یعنی علیہ السلام کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں تو کیا یہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے؟ کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے گناہ ہو سکتے ہیں تو پھر باقی انبیاء کرام تو بعد میں ہیں، ان سے تو معاذ اللہ بطریقہ اولا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ترجمہ کرنا پڑے گا حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو دیکھ کر کہ آپ کے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے گئے، نہ یہ کہ آپ کی ذات کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور ہمیں مسلمات اہل سنت، معتقدات اہل سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے اوپر ہمارے بزرگوں کا سایہ قادر قائم و دائم فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔